السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ یعنی وہ مہینہ جس میں عید الاضحیٰ ہوتی ہے، جس کو عام طور پر ہم لوگ بقرہ عید کہتے ہیں، حالانکہ اس کا صحیح جو نام ہے وہ عید الاضحیٰ ہے۔ تو اسی مہینے میں 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ آتی ہے۔ تو آج چاند نظر آ گیا ہے ذی الحجہ کا، اور جمعرات کو، ٹھیک ہے، جمعرات کو، یہ والی نہیں، اس کی اگلی جمعرات کو، آج سے ٹھیک 10 دن کے بعد جمعرات کو عید الاضحیٰ ہوگی۔ ذی الحجہ کا مہینہ یہ بڑا فضیلت والا مہینہ ہے، کیونکہ اسی مہینے میں حج ہوتا ہے، اور حج کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ اس مہینے میں ہی حاجی لوگ ادا کرتے ہیں، اور اسی مہینے میں عید الاضحیٰ بھی ہوتی ہے، اور اسی مہینے میں قربانی بھی کی جاتی ہے۔ تو یہ مہینہ بڑا فضیلت والا مہینہ ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں 10 ایسے کام جو ذی الحجہ کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اس مہینے میں کثرت سے تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کثرت سے پڑھیں آپ، اور تکبیر اللہ اکبر خوب پڑھیں، اور تحمید الحمدللہ یہ بھی خوب پڑھیں۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اس کی خوب کثرت کریں، خوب پڑھیں، چلتے پھرتے، دکان پہ بیٹھے ہوئے، جاب کرتے ہوئے، سوتے ٹائم، جتنا ہو سکے اتنا آپ ان تسبیحات کو پڑھیں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن میں خاص طور پر، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، توبہ اور استغفار کا خوب اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ کریں، خوب استغفار کریں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن میں۔ عشرہ ذی الحجہ جو کہا جاتا ہے نا، وہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، کیونکہ ذی الحجہ کے مہینے میں شروع کے 10 دن ہی ہیں جو یہ ساری کی ساری فضیلت رکھتے ہیں۔ تو دوسرا کام توبہ اور استغفار کی کثرت۔ تیسرا کام اعمال صالحہ کا اہتمام۔ اعمال صالحہ کا اہتمام کا مطلب خوب عبادت کیجیے، تہجد میں خوب قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، جتنے بھی نیک کام ہیں وہ عشرہ ذی الحجہ میں خوب آپ کیجیے، ٹھیک ہے۔ آج چاند نظر آ چکا ہے، تو اب سے لے کے عید الاضحیٰ آنے تک ان 10 کاموں کا آپ خوب اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھا کام ہے سچی پکی توبہ کرنا، اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں۔ اگر آپ حج کرنے گئے ہیں تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ پانچواں کام ہے کہ چاند نظر آ گیا، تو اگر آپ کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو آپ اب بال اور ناخن نہ کاٹیں قربانی کرنے تک، اور اگر آپ قربانی نہیں کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بال ناخن آپ کاٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بھی اگر آپ نہ کاٹیں تب بھی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو اجر اور ثواب ضرور ملے گا۔ چھٹا جو کام ہے وہ ہے 10 ذی الحجہ کے سوا باقی دنوں کے روزے رکھنا۔ 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک، یعنی اب سے لے کے 9 دن تک اگر آپ لگاتار روزے رکھ سکتے ہیں تو یہ روزے رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ 10 ذی الحجہ میں تو چونکہ عید الاضحیٰ ہوتی ہے اور عید والے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے، تو آپ اگر 9 روزے نفلی رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھیے گا۔ 7واں کام ہے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا۔ اگر آپ مان لیجئے لگاتار 9 روزے نہیں رکھ سکتے ہیں نفلی تو کوئی بات نہیں، جتنے رکھ سکتے ہیں اتنے رکھ لیجئے، اور اگر یہ بھی پاسبل نہیں ہے تو 9 ذی الحجہ کا یعنی چاندرات والے دن کا تو ضرور روزہ رکھیے، کیونکہ چاندرات والے دن کے روزے رکھنے کا بہت بڑا ثواب ہے، جس کو 9 ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ 8واں جو کام ہے عشرہ ذی الحجہ میں کرنے کا وہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر دعا کرنا، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے چاند رات جو ہوتی ہے نا وہ ایسی عظیم الشان رات ہوتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کو، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، خوب گڑ گڑا کر دن میں یا پھر رات میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرنا، دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا۔ 9واں جو کام ہے وہ ہے 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنے کا ثواب زیادہ ہے باسی یعنی سیکنڈ ڈے کے مقابلے، جس کو عام طور پر باسی کہا جاتا ہے، اور تھرڈ ڈے بھی قربانی کرنا جائز ہے لیکن تھرڈ ڈے کا ثواب اور کم ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال تینوں دن قربانی کرنا صحیح ہے۔ ہم اور آپ اپنی سہولت کے حساب سے 3 دنوں میں جس میں چاہیں قربانی کر سکتے ہیں۔ جو 10واں کام ہے وہ ہے تکبیرات تشریق،
یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان تکبیرات کو خوب پڑھنا۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیرات پڑھنا واجب ہے، لیکن نارمل کنڈیشن میں بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تکبیرات تشریق پڑھنا یہ مسنون ہے اور بہت ثواب رکھتا ہے۔ تو یہ 10 کام تھے جو عشرہ ذی الحجہ میں ہمیں کرنا چاہیے۔ چاند نظر آ چکا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو اب یہ جو 10 دن آئیں گے یہ بہت فضیلت والے ہیں۔ ان 10 چیزوں کا خوب اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ کمزور ہیں، کاموں میں بزی رہتے ہیں، تو جتنے کام کر سکتے ہوں کرنے کی کوشش کریں۔ اور موسٹ امپورٹنٹ کام جو ہے، اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ گناہوں سے بچنے کا تو خوب اہتمام کریں، ٹھیک ہے؟ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔